آپ کے سامنے اینیمی کنسنٹریٹ کر رہا ہے، اس کو انگیج کرو۔ صلہ شہید کیا ہے؟ 1984 کا واقعہ ہے، جب یہ نشان حیدر بننے کے لیے وہ سوٹیبل آدمی تلاش ہو رہا تھا تو روٹین کے سارے ایکٹرز کی پہلے لسٹ گئی تھی۔ اس میں عابد علی صاحب تھے، فردوس جمال صاحب تھے، کوی خان صاحب تھے، راحت کاظمی صاحب تھے، یہ سارے لوگ ہی تھے نا۔ لیکن آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھائی ان کے اوپر تو ایک مہر لگی ہوئی ہے، ان کی ایک پہچان بنی ہوئی ہے، ان کو قوم میجر عزیز بھٹی کے طور پہ کیسے ایکسیپٹ کرے گی؟ تو ہمیں تو کوئی آپ نیا چہرہ دیں، ریزمبل کرتا ہو، کوئی اس کا قد کاٹ ٹھیک ہو، کوئی آواز اچھی ہو، مردانہ آواز، اور شکل صورت بھی ملتی ہو، تو دیٹ وڈ بی ایڈڈ کوالیفیکیشن۔ محمد نثار حسین جنرل مینیجر تھے پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کے، تو ان کی مجھے کال آئی، آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ کرنی ہے۔ میں گیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو ہم ایکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرا جواب یہ تھا کہ جی مجھے تو ایکٹر بننے کا شوق ہی نہیں ہے، میں تو بڑا سیریس مائنڈڈ آدمی ہوں اور کوئی لکھنے پڑھنے والا کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرائے تو کہنے لگے نہیں آپ سوچیں، مائنڈ میک اپ کریں، کوئی بہت اچھا رول آپ کے لیے ہم سوچ رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ کال آیا، کہا کہ اچھا جی کیا سوچا آپ نے؟ میں کہا سر سوچنا کیا ہے، میں تو آپ کو پہلے ہی بتا گیا تھا کہ کوئی ایکٹنگ کا بہت زیادہ مجھے شوق نہیں ہے۔ اس میٹنگ میں انہوں نے بتایا کہ جو رول ہم نے آپ کے لیے سوچ رکھا ہے وہ ایک بڑی تاریخی اور بڑی عظیم الشان شخصیت میجر عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا رول ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ میں نے کہا کہ جناب یہ تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اتنے بڑے شہید، اتنی بڑی شخصیت کا رول کرنا، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈرامہ آئی ایس پی آر بنا رہا تھا۔ آئی ایس پی آر کے جو آفیسر ہیں، پی ٹی وی کے بھی لوگ تھے، تو یہ سارے لوگ پلس میجر عزیز بھٹی شہید کی جو فیملی تھی، ان کی بیگم، ان کے بیٹے، ان کی بیٹی، یہ سارا ایک سلیکشن بورڈ تھا۔ تو مختلف کوارٹر سے جب رائے لی گئی تو سب کی رائے یہی تھی کہ ناصر شیرازی از دی بیسٹ پرسن فار دس رول۔ اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ میجر صاحب شہید کا بیٹا ذوالفقار وہ بھی اس پروجیکٹ کے لیے آئے تھے۔ تو ہماری جوائنٹ میٹنگ بھی ہوئی ان سے، انہوں نے یہ کہا سلیکشن بورڈ سے، میرا یہ خیال ہے کہ مجھ سے یہ رول کرانے کی بجائے ناصر شیرازی سے کرا لیں، وہ زیادہ سوٹیبل آدمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس پرپس کے لیے بنایا جا رہا ہے، جو آبجیکٹیو ہم نے اچیو کرنا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ جذبات کو ایک طرف رکھ کے اور عقل سے کام لیا جائے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ ناصر شیرازی سے کام کرا لیں۔ اصل میں تو فیملی کو بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب ڈرامہ بن جائے گا، پریویو ہو جائے گا، اس کی ایک ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی کہ فلاں تاریخ کو چل رہا ہے، تو میں اس دن بتاؤں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ میرے ایک دوست ہیں جرنلسٹ، اب انتقال کر چکے ہیں، ان کا نام ہے افضال شاہد، کہتے ہیں کوئی تمہاری البم پڑھی ہے؟ میں نے کہا تم نے البم میں سے کیا کرنا ہے؟ کہہ رہا ہے تمہاری کوئی تصویریں دیکھنی ہیں۔ میں نے کہا کیا کرنی ہے؟ تو مذاق سے کہنے لگے کہ تمہارا رشتہ ڈھونڈنا ہے، تو تمہاری تصویریں چاہیے۔ ہم ہنسنے لگے، میں نے چائے شائے پلائی، گپ شپ۔ میں نے کہا بتاؤ کرنی کیا؟ کہتا ہے یہ نہیں بتانا۔ چند تصویریں اس میں سے نکالیں، اور ایک تصویر جو ایز پر چانس ایسے اینگل سے تھی جس میں ایسے لگتا تھا کہ میجر عزیز بھٹی بیٹھے ہوئے، وہ تصویر وہ اٹھا کے لے گئے۔ اگلے ہفتے جب دیکھا، سنڈے میگزین تھا، اس میں وہ تصویر چھپی ہوئی تھی، اور اس میں نیچے لکھا تھا میں نے جو میجر عزیز بھٹی ڈھونڈا ہے وہ یہ ناصر شیرازی ہے۔ وہ جب چھپ گئی خبر اور تصویر تو وہ پھر پورے ملک میں سب کو پتہ لگ گیا، تو سیکرٹ پھر رہا نہیں۔ والدین تو خوش ہوئے تھے۔ میجر عزیز بھٹی شہید جو ہیں وہ میرے چچا کے بہت اچھے دوست تھے، اور یہ دونوں فوج میں اکٹھے گئے تھے، اکٹھے انہوں نے سرو کیا، کئی کورسز اکٹھے کیے، تو یہ ہمارے فیملی فرینڈ تھے۔ ہمارے خاندان کے، اس خاندان کے ساتھ مراسم جو ہیں وہ ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ بڑی طویل ہے۔ میرے چچا بھی اس وقت حیات تھے، جب ان کو میں نے بتایا تو بہت خوش ہوئے۔ راحیل شریف صاحب سے بھی میری ملاقاتیں رہیں، ماموں ہوں راحیل شریف صاحب کا، رشتے میں وہ میرے بھانجے ہیں۔ یہ بھی چل رہا تھا تو 86-7 آ گیا۔ اب اس زمانے میں بھارت کے ساتھ ہماری ٹینشن جو ہے وہ بڑے عروج پہ تھی، تو انہوں نے یہ احتجاج کیا جنرل ضیاء الحق سے کہ ایک طرف تو آپ بات کرتے ہیں نارملائزیشن آف ریلیشن شپ کی، اور دوسری طرف آپ ہمارے خلاف نشان حیدر دکھاتے ہیں۔ اس سٹیج پہ آ کے ڈرامہ کا جو پروجیکٹ تھا اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا۔ تو ہر 2 سال کے بعد یہ اطلاع آتی تھی کہ اب ہم نے ڈرامے کی تیاری کرنی ہے اور اب یہ بن جائے گا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ نہ بن سکا۔
फाइनली 1985-86 में फिर तैयारी हुई. तो आई वॉज नॉट श्योर कि इस दफ़ा भी ये बन सकेगा, बट थैंक गॉड कि इस दफ़ा सूरत हाल काफ़ी फेवरेबल थी. तो ये ड्रामा बनाने का प्रोग्राम जो है उस पर तेज़ी से काम हुआ. क्यों नहीं होते? बेटे सिर्फ वो ज़मीन फूल देती है. जब बताया गया कि जी इतना लंबा अरसा लगेगा, तो मैंने अपने चीफ़ एडिटर और मालिक जो थे अकबर अली भट्टी साहब, उनसे बात की. उन्होंने कुछ सीरियसली ना सुना इसको. मैंने कहा जी मुझे छुट्टी चाहिए काफ़ी लंबी, ये एक प्ले है मेजर अजीज़ भट्टी, तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ. तो हंस के कहने लगे कि यार इधर छुट्टी कोई नहीं होती, इधर तुम्हें इतनी अहम पोजीशन पे बिठाया हुआ है, तो या काम करो तो या ड्रामे करो. मेरी सिलेक्शन के बाद फिर जो चीज़ थी वो ट्रेनिंग की थी. तो मैं एक इन्फेंट्री बटालियन के साथ अटैच रहा, और उस दौर में जो भी फ़ौजी अफसरान थे उन्होंने बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ मेरी ट्रेनिंग की, लिखाया, पढ़ाया, सिखाया, उस मैनरिज़म से रूशनास कराया जो एक आर्मी ऑफिसर का होता है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को किस तरह फॉलो किया जाता है, तो उसको समझना, उन जज़ियात को. तो ये कोई आसान काम नहीं था. वो सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के साथ सर्व किया था, उनके सीनियर्स और उनके जूनियर्स, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया. एक बाप की हैसियत से उनका रोल क्या था ये उनके फैमिली मेम्बरान ने समझाया. इस किरदार को अदा करने के लिए कमो बेश 200 अफराद जो हैं उनके इंटरव्यू किए. हम लोकेशन देखने गए तो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, घुटने घुटने पानी था बॉर्डर का जो एरिया. तो जो पगडंडी थी वो ऐसे ही था जैसे एक ईंट की चौड़ाई हो. तो जो कर्नल साहब थे और उनके साथ जो 2IC थे, तो ये मेरे आगे आगे चल रहे थे तो मैं पीछे था. मेरे लिए वो चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था. तो मैं अचानक शराब करके उसमें पानी में गिरता, वो पीछे मुड़ के देखते, कहते हैं कम ऑन डोंट वरी कम ऑन. मैं फिर उठता, मैं फिर उनके पीछे चल पड़ता. फिर थोड़ी देर आगे जाते, कोई 200-400 गज में फिर शराब करके फिर पानी में गिर जाता. तो इस तरह गिरते पड़ते हमने वो लोकेशन सारी जो हैं वो देखी. कि मुझे मेजर साहब शहीद की जो बटालियन है 17 पंजाब रेजिमेंट, तो मोहसिन कमाल साहब हमारे CO और 2IC थे मेजर रब्बानी. मोहसिन कमाल जब हमारे CO थे तो इसी तरह हम ये कोई ट्रेनिंग के मराहिल से गुजर रहे थे. मेजर रब्बानी जो 2IC थे उन्होंने कहा कि रब्बानी यार ये शराजी का डिसिप्लिन ठीक करो. मुस्करा के फिर खुद ही कहते हैं इसको अगर पता हो ना कि इसकी साल में 2 ACRs मैंने लिखनी है तो फिर इसका डिसिप्लिन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा. इस स्क्रिप्ट की एक और बहुत बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है. इसमें जो वाक़यात जहाँ पेश आए वो एज़ इट इज़ रिकॉर्ड किए गए, और बेशुमार इसमें जो डायलॉग्स हैं वो सिर्फ डायलॉग्स नहीं हैं, वो बातें हैं जो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने किसी न किसी मौके पे वो बातें कही हैं, वो फ़िक्रे अदा हुए हैं. Delta Foxtrot 2538 1 round gun fire. ये शायद पहला ड्रामा होगा अपनी नौइयत का जिसमें कोई सेट नहीं है. तमाम लोकेशंस वो हैं जहां तमाम वाक़यात पेश आए. यानी मेजर साहब शहीद का घर है लादियाँ गांव है गुजरात के पास, कुछ इसकी हमने रिकॉर्डिंग वहाँ पे की. इसी तरह हमने मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट से शुरू किया. फिर इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के मनाजिर आप उसमें देखते हैं, और फिर फाइनली जो वॉर सीक्वेंस है वो लाहौर में BRB के किनारे. जो असला 1965 वॉर में इस्तेमाल हुआ, स्टोर से वही असला निकाला गया. मसला MP5 गन है, या उस दौर के जो टैंक हैं, तोपें हैं, ये सारी चीज़ें. जो आदमी आपको यूनिफॉर्म में नज़र आएगा वो उस दौर के सर्विंग लोग थे. उस वक़्त के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल काकड़, वो भी आते हैं. पासिंग आउट के बाद जो एक डिनर होता है जिसमें पास आउट होने वाले कैडेट्स और उनके ख़ानदान के लोग शरीक होते हैं, तो टॉप मिलिट्री क़यादत भी उसमें आती है. ये कभी कभी ख्याल आता था, लेकिन फिर मैं अपने आप को खुद ही समझाता था कि अगर कैप्टन सरवर शहीद पे बन चुका है, मेजर तुफ़ैल शहीद पे बन गया है, राशिद मिन्हाज शहीद पे बन गया है, तो ये हो नहीं सकता कि मेजर अजीज़ भट्टी शहीद पे ना बने. असल में इस मामले में मुआवजे के बारे में ना मैंने सोचा ना किसी और ने सोचा. मैं समझता हूँ ये रोल इतना बड़ा था, और अगर आप कौमी खिदमत के हवाले से सोचें तो ये खिदमत इतनी अजीम थी कि इसके लिए अगर करोड़ों रुपया भी दे दिया जाता तो मैं समझता हूँ उसकी वैल्यू कोई नहीं. मेरी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया. किसी ने एक लफ्ज़ जो है वो शिकवे का वो ज़ुबान पे ना लाए कि जनाब ये निज़ाम कैसे चलेगा. ऑन एयर जाने से पहले हमने इसको प्रीव्यू किया, तो हम PTV लाहौर ही बैठे हुए थे. मेरे साहब शहीद की बेगम आई हुई थी. सबसे पहले हमने उनसे ओके लेना था.
تو آپ یقین فرمائیے جب شہادت کا منظر ختم ہوا اور وہ ترانہ چلا جو اینڈ پہ چلتا ہے تو ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے. میر صاحب شہید کی جو بیگم ہیں باجی زرینہ ہم انہیں کہتے تھے, وہ زاروں قطار رو رہی تھیں. اور جو آخری فقرہ انہوں نے کہا کہ جو ناصر شیرازی نے کر دیا اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا. میر صاحب شہید یہی کچھ تھے جو آپ نے دکھا دیا. وطن کی خاطر اگر جان عزیز قربان ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رسپانس بڑا زبردست تھا جی. ایک تو یہ کہ پہلے تو لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ اس آدمی کو پھر ڈھونڈو, مطلب فوج نے ISPR نے تو ڈھونڈ لیا, PTV نے ڈھونڈ لیا, ڈرامہ بن گیا. عام آدمی جو مجھے جانتے نہیں تھے وہ کہتے تھے یار اس آدمی کو ڈھونڈو, یہ کون ہے؟ تو خیال یہ تھا کہ یہ میجر عزیز بھٹی صاحب کا بیٹا ہے. اتنی ریزمبلنس کسی اور کی ہو نہیں سکتی, اور اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر بھائی ہے. شہادت کا سین جو ہے وہ ریکارڈ ہونا تھا. اب وہ سین ایسے ہے کہ ٹینک جو ہے وہ میرے پہ زیرو کرتا ہے. پہلے ہم اینیمی کا ٹینک ہے اس کی بیرل دکھاتے ہیں, پھر اس میں سے شیل نکلتا سلو موشن میں دکھاتے ہیں, پھر وہ شیل آ کے مجھے چیسٹ پہ ہٹ کرتا ہے, میں گرتا ہوں اور پھر ایک دم بلڈ آتا ہے اور میں شہید ہو جاتا ہوں. اس وقت مجھے چونکا دینا جب